العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع ب100 فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل ب100 فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. رواہ مسلم. بے میں جو ممنوع بے ہے ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث پہلے گزری ہے جس میں حضرت ابن عمر نے اللہ کے رسول کی نہیں نقل کی ہے مزابنہ سے. مزابنہ بھی ایک ممنوع بے ہے. اب یہ حدیث آ رہی ہے، اس میں 1 2 3 طرح کی بے سے منع کیا گیا ہے. حدیث پڑھتے ہیں مشکات شریف کی. یہ حدیث ہے الفصل الاول کی. ممنوعات بے میں سے ممنوعات کا تذکرہ چل رہا ہے. اس میں سے مزابنہ کا ذکر آیا حدیث شریف میں. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وعن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مخابرہ سے. مخابرہ یہ اصطلاحی لفظ ہے. اس اصطلاحی لفظ کی حدیث شریف میں خود تشریح ہے. یہ اصطلاح شرعی ہے اور اس کی تشریح بھی تشریح شرعی ہے جو آگے حدیث ہی میں آ رہی ہے. والمحاقلۃ، اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے. محاقلہ بھی شرعی اصطلاح ہے، ایک بے کا نام ہے اور اس کی شرعی اصطلاحی وضاحت بھی آ رہی ہے. والمزابنۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مزابنہ سے. یہ 3 قسم کی بے ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو منع فرمایا ہے. اب اس کی تشریح کر رہے ہیں. پہلے لف یعنی بیان کیا تھا، اس کے بعد نشر اس بیان کی وضاحت کر رہے ہیں. ترتیب سے نہیں ہے، غیر مرتب ہے. اسی کو کہتے ہیں پہلے مخابرہ بیان کیا پھر مخابرے کی تشریح آتی تو یہ ہوتا لف و نشر مرتب. لیکن والمحاقلۃ کہہ کر کے مخابرہ محاقلہ مزابنہ میں سے جو بیچ میں ہے اس کی پہلے تشریح کر رہے ہیں تو یہ کہلائے گا لف و نشر غیر مرتب. والمحاقلۃ، اور محاقلہ کی وضاحت یہ ہے ان یبیع الرجل الزرع، کہ آدمی کھیتی کو بیچے. الزرع کھیتی، آدمی کھیتی کو بیچے. ب100 فرق حنطۃ، 100 فرق گیہوں سے.
یہ 100 علی سبیل تمثیل ہے، 100 200 کوئی بھی عدد تو کہتے، تو ایک عدد 100 کہا۔ اور فرق را پہ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور را پہ جزم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرق اگر پڑھیں گے تو ایک پیمانہ چلتا تھا حضور کے زمانے میں جس میں 16 رطل آتا تھا، 16 رطل گیہوں وغیرہ آتا تھا۔ اور فرق اگر پڑھتے ہیں را کے جزم کے ساتھ تو یہ بڑا پیمانہ ہوتا تھا، اس میں 100 سے زیادہ 120 رطل غلہ آتا تھا۔ غلہ جو اناج کوئی بھی اس میں ناپے تو آتا تھا، تو 100 فرق یا 100 فرق ہنتا کے عوض میں بیچا جائے۔ یہ محاقلہ آپ نے فرمایا، اس کا نام ہے محاقلہ۔ حقلن کے معنی کھیت کہتے ہیں، تو کھیت سے جو پیدا ہو کھیتی غلہ، تو سامنے کھیتی ہے اور کہہ دیا کہ یہ تول کر کے رکھا ہوا ہے 100 فرق، 16 رطل کو 1600 رطل ہو جائے گا، یہ رکھا ہوا ہے، یہ تم لے لو اور پوری کھیتی جتنا ہوگی مجھے دے دینا۔ تو یہ ہو گیا محاقلہ، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بھی کمی بیشی ہے اور کمی بیشی سود ہے۔ والمزابنۃ، اب مزابنہ نمبر 3 پر ہے، نمبر 3 پر ہے، اس کی بھی تشریح کر دے رہے ہیں۔ والمزابنۃ ان یبیع التمر فی رؤوس النخل، اور مزابنہ کی تشریح یہ ہے کہ آدمی کھجور بیچ دے، کھجوریں، تمرتن کی جمع تمرن، کھجوریں بیچے، فی رؤوس النخل، درختوں کے سروں پر، یعنی ابھی درخت ہی میں ہیں، درختوں میں موجود، کھجور کے درختوں میں موجود کھجوروں کو بیچ دے، بمیت فرق، 100 فرق کے ساتھ، 16 رطل کا ایک پیمانہ ہے تو 100 فرق 1600 رطل کے ساتھ بیچ دے، یہ ناپ کر کے بیچا۔ فرق یہ پیمانہ ہو گیا، فرق بھی وہی پیمانہ ہے، بڑا والا تھوڑا، اور میت علی سبیل التمثیل ہے، سامنے کھجور کا باغ ہے، اس پہ پھل تیار ہے، اور ادھر بورے میں 100 فرق کھجوریں رکھی ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بورے میں 100 فرق کھجوریں جو ہیں، 100 بورے مثال کے طور پہ یہ لے لیجیے، اور یہ درخت میں موجود کھجوریں میں لے لوں گا۔ تو اس طرح کا تبادلہ کہلاتا ہے مزابنہ۔ والمخابرۃ، اس سے پہلے بھی مزابنہ آیا ہے، تو اس جگہ جو حدیث شریف میں مزابنہ آیا ہے وہ مزابنہ عام ہے۔ ثمر حائطہ، باغ کا پھل، باغ میں کھجور ہیں تو اس کا پھل، باغ میں انگور ہیں تو اس کا پھل، باغ میں اور کچھ ہے تو اس کا پھل، سامنے کے متعین پھل کے ذریعے، متعین غلے کے ذریعے بیچے تو مزابنہ ہے۔ تو اس میں عموم پتہ چلتا ہے، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ خصوص خاص ہے تمر کے ساتھ۔ والمخابرۃ، اور مخابرہ نام ہے زمین کا کرایہ لینا، ثلث پیداوار ربع پیداوار سے، زمین اپنی ہے، پورا 2 کھیت ہے، دے دیا سامنے والے کو یہ لے جاؤ تم، اور اس میں تم اپنا تخم، اپنے بیج ڈالو اور بیج پانی ڈالو، پیدا کرو، جب پیدا ہو جائے گا تو جو اس میں پیدا ہوا ہے، جتنا ہی پیدا ہوا، مان لیا 3 کنٹل پیدا ہوا ہے تو 1 کنٹل میرا ہے۔ یہ جو زمین دی تھی، زمین کے ذریعے جو کرایہ لے رہا ہے وہ کرایہ پیدا ہونے پر اس کا ثلث، یعنی مبہم انداز کی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو کرائے والی چیز ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث شریف کے مطابق ناجائز کہا ہے، لیکن آپ کے مشہور دونوں شاگرد جو صاحبین کے نام سے جانے جاتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، فقہی کتابوں میں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، وہ کثیر الوقوع ہونے کی علت بیان کرتے ہوئے اور کثیر الاحتیاج کی علت بیان کرتے ہوئے اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امت کو پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرج نہیں رکھا ہے دین میں، تو یہ سامنے رکھ کر کے اس حصے کو جائز قرار دیا ہے، مخابرہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کا دوسرا نام مخابرہ کا مزارعت بھی ہے، کیونکہ زرعن کھیتی لی جاتی ہے اور زمین دی جاتی ہے، تو زرع مزارعت بھی کہہ سکتے ہیں، مخابرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ان تینوں اصطلاحی بیع کا ذکر کر کے اس کی شرح بھی کی ہے اور اس کی ممانعت بھی فرمائی ہے۔ وعنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا رواہ مسلم۔ اوپر کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول تھی، یہ حدیث بھی انہی سے منقول ہے، تو انہی سے منقول ہے کے لیے وعنہ کہا ہے، یعنی جابر مرجع ہیں اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، راجع ہے، راجع اور مرجع۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یا انہی سے، عنہ انہی سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے۔ محاقلہ حقل کھیت، تو اس سے پہلے بھی حدیث شریف میں محاقلہ آیا تھا، جس کی تشریح خود حدیث ہی میں بھی آئی تھی، حدیث ہی میں آئی تھی کہ آدمی کھڑی کھیتی کو بیچ دے 100 فرق گیہوں سے، یعنی متعین گیہوں تیار کی مقدار کے ذریعے کھیتی میں جو کچھ بھی غلہ آیا ہے وہ بیچ دے، تو یہ ہے محاقلہ، اس سے منع فرمایا آپ نے۔ والمزابنتی، اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ مزابنہ بھی اس سے پہلے والی حدیث میں آیا ہے کہ کھجور کے درختوں پر کھجور تیار ہے اور ادھر کھجور کے باغ میں 100 فرق 100 بوری کھجوریں رکھی ہیں، یہ باغ والے کو دے رہا ہے کہ یہ لے لو، اور جو کھجوروں کے درخت پر کھجوریں تیار ہیں وہ مجھے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس طرح کے بیع کرنے کو منع فرمایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے مزابنہ۔ تو یہ المحاقلہ والمزابنہ یہ دو اصطلاحی مضمون اس سے پہلے والی حدیث میں بھی آیا ہے۔ اور تیسری بات ہے، تیسری اصطلاح ہے والمخابرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مخابرہ سے۔ مخابرہ بھی آیا تھا پہلی حدیث میں، تشریح بھی آئی تھی کراء الارض بالثلث والربع، زمین دے دیا کہ یہ تم اس پہ کھیتی کرو، کیا تم دو گے؟ کرایہ کیا ہے اس کا کرایہ جو بو گے، جو پیدا ہوگا، اگر 3 کنٹل پیدا ہوتا ہے تو 1 کنٹل مجھے دے دینا، تو زمین کا کرایہ۔ ثلث اور ربع تیار شدہ کھیتی سے، غلے سے مخابرہ یہ کہلاتا ہے۔ مخابرہ سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، والمخابرتی، اور مخابرہ سے منع فرمایا ہے۔ والمخابرۃ تشریح آ رہی ہے، والمخابرۃ کراء الارض بالثلث والربع حدیث، اور یہاں پہ نہى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، تو مخابرہ یہ ہوا کہ اپنی زمین ہے
دے دیا. 2 کھیت ہے 3 کھیت ہے اس کو دے دیا. اور اس نے پوچھا کہ بھائی کرایہ کیا ہوگا؟ تو کرایہ پیسہ دے دے تو الگ بات ہے. وہ متعین کر رہا ہے کہ جو کچھ غلہ پیدا ہوگا اس میں سے 1/5 1/3 1/3 1/5 یہ دے دینا مجھ کو. تو یہ مخابرہ ہو گیا. والمعاومتی، اور حضور نے منع فرمایا ہے معاومہ سے. عاوم یعاوم معاومتاً. معاومہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں معاومہ نام ہے. درخت ہیں بہت سارے، آم کے درخت ہیں، اس پہ بور آ گئے ہیں، اس کے بعد اب پھل لگنے والے ہیں، لیکن ابھی پھول بور ہی کی شکل میں. اس نے کیا کیا؟ ایک بیپاری آ گیا دلی سے، تو بیپاری کو دے دیا یہ درخت تم لے لو سال بھر کے لیے، اور اتنے پیسے ہوئے. 1 لاکھ روپے میں سال بھر کے لیے ان درختوں کے بور کو پھلوں کے نمایاں ہونے نمودار ہونے سے پہلے ہی دے رہا ہے. تو یہ معاومہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاومہ سے منع فرمایا ہے. خدا ہو سکتا ہے آدھی آیا ختم ہو جائے، اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا کچھ نہ ملے، یا یہ کہ 10 لاکھ کا پیدا ہو جائے، یہ سوچا کہ 1 لاکھ ہی کیوں لے لیا تھا، اور زیادہ لینا چاہیے تھا، اس سے مانگنا چاہیے تھا. وعن الثنیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیہ سے منع فرمایا، استثناء کرنے سے منع فرمایا. آم کے درخت ہیں مثال کے طور پہ، بیچ رہا ہے. آم کے درخت پر جو پھل ہے 1 درخت لے لیجیے، اس کے پھل کو بیچ دیا، لیکن اس میں کہہ دیا کہ یہ جو ڈال ہے، یہ جو شاخ ہے، اس پہ جتنے پھل آئے ہیں وہ نہیں بیچ رہا. اسی میں سے غیر معین مقدار پھل کی ثنیہ کر رہا، مستثنیٰ کر رہا ہے. تو اس ثنیہ سے منع فرمایا ہے، یہ جائز نہیں ہے. وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے عرایا میں. عرایا واحد عریتن، عریتن کی جمع عرایا. عرب میں اس طرح دستور تھا، کھجوریں رہتی تھیں، پورا باغ رہتا تھا، تو باغ میں سارے درخت کے پھل اپنے کھاتے تھے، اور خیر خواہی اور غم خواری میں 1-2 پھل کسی غریب کو دے دیتے تھے کہ جب بھی تم آنا باغ میں تو یہ ہے پھل، تم درخت اس کا پھل تم کھانا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پوری فیملی میں کے ساتھ، فیملی کے ممبروں کے ساتھ، وہ فقیر آ گیا. تب لوگ یہ کیا کرتے تھے، یہ توڑے جا رہے ہیں پھل، اور وہ آ گیا اس بیچ میں، اس کو یہاں رہنا زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ آ گیا اس وقت میں. تو جو کھجوریں ٹوٹی ہوئی ہیں اس میں اندازہ کر کے کہ غریب کو دیے گئے درخت میں مان لیا 1 کنٹل کھجور ہوگی، تو یہ اندازہ لگا کر کے اپنے پاس جو موجود ہے کھجور، اس میں سے تول کر کے 1 کنٹل کا بورا بنا کر کے اس کو دے دیتے تھے، اور کہہ دیتے کہ جو ہم نے تم کو دیا تھا یہ درخت، اس کی یہ سمجھ لو یہ کھجوریں ہیں، اور اب ہم اس درخت کی کھجوریں ہم استعمال کر لیں گے. تو دیکھنے میں تو یہ بھی سود ہی کی شکل ہے، لیکن رخص فی العرایا، عرایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اپنے پاس سے اندازہ لگا کر کے طے شدہ کھجوریں دے دی جائیں، اور مقدار متعین مقدار میں دے دی جائے، اور اندازہ لگا لیا جائے کہ اتنی ہی کھجوریں شاید اس پر بھی ہوں گی، اور وہ کھجوریں ہم لے لیں گے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منع کردہ بیوع، محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ، معاونہ، اور جو ثنیہ کی شکل ہے، یہ اس حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے.
جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اور اس سے پہلے والی حدیث میں بھی مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ صحیح پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.